ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین پاکستان کی 70 سالہ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو بہت سارے اہم ایشوز آئے ہیں جس پر ہم نے بات بھی کی ہے اور ان ایشوز کو ریزالو کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے. چاہے وہ معاشی مسئلہ ہو, معاشی بحران ہو, چاہے وہ ٹیررزم ہو, چاہے وہ خارجہ پالیسی ہو, چاہے وہ گڈ گورننس ہو. اسی طرح سے پاکستان کے اندر ایک بہت اور اہم مسئلہ ہے جہاں ہم اس کو ٹچ تو کرتے ہیں اور وہ ہے سول ملٹری ریلیشن شپ. کئی ایسی حکومتیں ان تعلقات کی اچھائی کی وجہ سے قبل از وقت ختم ہو گئیں. یہ جو موجودہ حکومت آئی ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سول, اور ابھی آئے ہوئے اس کو 20-22 دن ہے, لیکن یہ بات سامنے آ رہی ہے اور لوگ توقعات شاید لگا رہے ہیں عسکری قیادت سے بھی اور سول حکومت سے بھی کہ یہ جو حکومت ہے دونوں, یہ ان کے درمیان ریلیشن شپ بہترین بنے گا. کیا وجوہات ہے کہ ماضی میں ملٹری سول ریلیشن شپ بہتر نہیں بنی جس کا نقصان نہ صرف ان دونوں قیادتوں کو, دونوں اداروں کو پہنچا, ملک کو اس کا نقصان پہنچا. تو اس ایشو پہ ہم بات کریں گے. بہت اہم ایشو ہے. ہمارے بہت اہم گیسٹ ہیں اس سلسلے میں. ہمارے ساتھ ہیں جناب اس وقت جنرل اعجاز اوان صاحب ہیں, ایز اے ڈیفنس اینالسٹ ہم نے آج ان کو لیا ہے. بہت شکریہ سر. میرے ساتھ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب ہیں, ان کو بھی ایز اے ڈیفنس اینالسٹ ہم نے آج لیا ہے. آپ کا بھی بہت شکریہ سر. اور میرے ساتھ دو آج جو ہیں وہ پولیٹیشینس ہیں, دونوں ہی بہت اہم ہیں. محمد علی درانی صاحب سابق وفاقی وزیر, اور جناب تسنیم احمد قریشی سابق وزیر مملکت برائے داخلہ اور بہت سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ایک سینئر تجزیہ کار بھی ہیں, صحافی بھی ہیں, اینکر پرسن بھی ہیں, جناب آغا مسعود حسین صاحب. آپ کا شکریہ سر, اور آپ سب کا بھی شکریہ. میں سب سے پہلے آ جاتا ہوں جناب تسنیم احمد قریشی صاحب پہ. آنے سے پہلے میں محمد علی درانی سے بات کر لیتا ہوں. درانی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ ماضی میں کئی دفعہ ہم نے ایسے دیکھا ہے کہ سول ملٹری ریلیشن شپ بڑے شدید اختلافات رہے. ابھی پچھلی حکومت کو بھی آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ اختلافات اتنے بڑھ جاتے تھے کہ جو ٹینیور تھا سول حکومت کا وہ جو ہے وہ اپنا ٹینیور کمپلیٹ نہیں کر آتے تھے. ماشاء اللہ بھی رہا, تقریباً 30 سال کے عرصہ اس ملک میں رہا ہے. کیوں سر, کیا وجوہات ہے کہ پاکستان میں سول اور عسکری قیادتیں مل کر کام نہیں کر سکی, ان کے درمیان اختلافات کیوں رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, یہ جو سارا ایک جو پورا ایشو ہے یا یہ جو پورا ٹاپک ہے یہ بہت ہی دلچسپ بھی ہے, انٹرسٹنگ بھی ہے, اور اس سے زیادہ اس کی تاریخ ایک بہت طویل تاریخ ہے جس میں مختلف جو ہے اس کے ادوار ہیں. اگر اس پہ جنرل بات کی جائے تو میں بہت شارٹ کر کے بھی اگر کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ یہاں مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ فوج کو کسی بھی اینگل سے دیکھیں یہ ایک ادارہ ہے. اس کے اندر داخلہ صرف میرٹ پہ ہو سکتا ہے, کوئی اس کو ٹیمپر نہیں کر سکتا. اس میں پروموشنز جو ہیں وہ صرف اور صرف اس کے اپنے بنائے ہوئے اصول, ضابطوں اور قوانین کے مطابق ہو سکتی ہیں. اس میں کوئی بڑے سے بڑا بیٹھا ہوا فرد بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. اب ان دو چیزوں کی موجودگی کے اندر جب یہ ادارہ اپنے پہلے سے طے شدہ حدود کے اندر اپنے طریقے سے چلتا ہے تو یہ ایک ادارے کی شکل اختیار کر دیتا ہے, اور ادارہ ہونے کی وجہ سے ادارہ جاتی مسل اور ادارہ جاتی قوت جو ہے وہ اس ادارے کی بڑھتی جاتی ہے. اس صورت میں مزید کہ اس کی جو ذمہ داری آئین کے اندر ڈیفائن ہے وہ خود بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. لہذا یہ پورا ادارہ اپنی ادارہ جاتی قوت کی وجہ سے جب بمقابلہ سیاست کے ادارے کے آتا ہے جو کہ سپریم ادارہ ہونا چاہیے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں جب کوئی سیاسی پارٹیاں آتی ہیں تو سیاسی پارٹیاں ادارے کے بجائے خاندان یا شخصیت
کی خواہش کے تابع ہو. اگر اس کے مقابلے میں ہم پارلیمنٹ میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں یہ حیرانی ہوتی ہے. میں خود پارلیمنٹ میں رہا ہوا ہوں اور سالوں میں نے سیاست کے اندر ایک اپنا نظریہ رکھتے ہوئے گزارے ہیں. میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو کبھی بھی آئین کا محافظ نہیں بننے دیا گیا. پارلیمنٹ کو ہمیشہ جو ہے وہ رولنگ پارٹی کی جو اکثریت رکھنے والی پارٹی ہے اس کی قیادت یا اس پارٹی کا تابع بنا دیا. اب ایسی صورتحال میں جب تک جو رولنگ پارٹی کی قیادت ہوتی ہے وہ شخصی طور پر فوج کے ادارے سے کوئی چیلنج محسوس نہیں کرتی تو فوج کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے کہ وہ ڈیفائنڈ پیرامیٹرز کے اندر چلتے ہوئے اپنا کردار ادا کرتی رہے اور اپنا رول پلے کرتی رہے. لیکن جو ہی منتخب اکثریت کے جو لیڈر ہوتا ہے اس کے کچھ ذاتی مفادات اس قسم کے آ جاتے ہیں جو فوج کے جو قومی مفادات ہیں ان سے ٹکرانے لگتے ہیں تو وہاں پہ جب کلیش پیدا ہوتا ہے تو وہ اکثریت اور ایک آمریت کی سوچ رکھنے والی قیادت جو ہوتی ہے وہ توقع کرتی ہے کہ فوج کا ادارہ اسی طرح ایکٹ کرے جس طرح انہوں نے پولیس کے ادارے کو توڑ پھوڑ کے اپنی مرضی کا بنا دیا ہے یا انہوں نے بیوروکریسی کے انسٹیٹیوشن کو ڈی فارم کر کے اپنی مرضی کا بنا دیا ہے یا اور اداروں. تو اس صورت میں جب یہ ادارہ اس طرح بہیو نہیں کرتا تو وہاں سے کنفرنٹیشن کا آغاز ٹھیک اور یہ آغاز جو ہے پھر آگے نکل جاتا ہے. اس پہ مزید جب بات کریں گے تو میں ٹھیک ہے میں آگے بات کروں گا. میں آتا ہوں جناب جنرل اعجاز اعوان صاحب کی طرف. اعجاز اعوان صاحب ایک تاثر ہے ظاہر ہے ہسٹری آپ کو پتہ ہے آپ خود فوج کے جنرل رہیں ساری چیزیں آپ جانتے ہیں. میں ایک سوال رکھ دیتا ہوں اور وہ سوال یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے حوالے سے کئی توقعات ہیں عوام کو بھی ہم میڈیا والوں کو بھی اور یہ توقعات بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ اس دور میں اس حکومت کی سول حکومت کی اور عسکری قیادت کی ریلیشن شپ یعنی سول ملٹری ریلیشن شپ بہت بہتر ہوگی. ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا یہ کہ اگر بہتر نہیں ہے تو کیا وہ اقدامات اٹھائے جائیں جس سے مزید بہتر ہو جائے. کیا کہیں گے جن صاحب؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب. دیکھیے پہلی بات میں درانی صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. میں نے جتنا دیکھا جب سے ہوش سنبھالی ہے ایوب خان کا ٹائم مجھے یاد نہیں ہے میرے وہ انفینسی کے ڈیز تھے بچہ تھا میں لیکن میں نے ایوب خان ضیاء الحق کا ٹیک اوور اور اس کے بعد جو جنرل مشرف کا ٹیک اوور تھا ان چیزوں کو دیکھا ہے کچھ اپنی ارلی ایج میں اور کچھ ابھی ماضی قریب میں. آپ دیکھیں مجھے جو جمہوری اداروں کا سول ملٹری کلیش نہیں ہے سول کا یا 22 کروڑ عوام کا پاکستان آرمی سے کوئی کلیش نہیں ہے. یہ جو ہمارے پولیٹیکل رولرز ہیں یا پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے ان کا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا آپس میں ڈفرینسز رہے ہیں. 3 ٹیک اوورز ہوئے ہیں وہ ہم سب لوگ وٹنس ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن میرے نزدیک جو پرابلم ہے سب سے پہلا پرابلم یہ ہے کہ خود جمہوری جو حکمران ہیں یا پولیٹیشنز ہیں وہ جمہوری قدروں کی خود منفی کرتے ہیں اور وہ جو جمہوریت جسے ہم کہتے ہیں نا بائی دا پیپل فار دا پیپل وہ والا کانسیپٹ وہ لے کے نہیں آتے. نہ وہ جمہور کو ایمپاور کرتے ہیں نہ وہ ان کے مفادات میں پالیسی پلاننگ کرتے ہیں نہ وہ اداروں کو وہ مقام دیتے ہیں جو دینا چاہیے. تسیم صاحب کیا کہتے ہیں کیا واقعی قصور جو ہے وہ ہماری سول قیادتوں کا ہے کیونکہ آئین میں تو دونوں کا رول ڈیفائن ہے تو کیا واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس اہم ادارے کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے قابو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جب قابو نہیں ہوتے ہیں تو پھر یہ اختلافات بڑھتے ہیں؟ دیکھیں جی آپ نے آج بہت اچھا ٹاپک ڈسکس کیا ہے
تو اس میں جو ماضی میں ہوتا رہا، آپ نے دیکھا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اپنا ٹینیور 5 سال کا جب پورا کیا، پھر اس کے بعد فوج کو استعمال کیا گیا کسی کے کہنے کے اوپر. مسٹر ضیاء الحق تشریف لائے اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر وہی ایک مینیپولیٹ پروگرام کیا گیا کسی کو خوش کرنے کے لیے، اور سیاسی ایک لیڈر تھے ذوالفقار علی بھٹو، اس ملک کے قائد تھے، رہنما تھے، جنہوں نے ایک لائن اور ڈائریکشن دی تھی اس ملک کو، تو ان کو پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکایا گیا. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں اس کے بعد مسلسل جدوجہد ہوتی رہی مختلف ادوار میں، اور پھر 2002 کی جب آتا ہے ٹینیور، اس میں جنرل مشرف صاحب یہاں پہ صدر مملکت بنتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پھر ذوالفقار، اس کے بعد جناب 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ آتی ہے تو ہم نے اس ایشو کو کہ جو آپ نے آج ڈسکس کیا ملٹری سول ریلیشن شپ، اس کو ہم نے اہمیت دی. اس حوالے سے ہم نے اور ہمارے لیڈرشپ نے صرف ایک ہی پڑھا اور بتایا، میسج دیا کہ برداشت. جب تک برداشت نہیں ہوگی کسی بھی ادارے کے اندر اور کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے اندر، تو وہ کامیابی کی طرف نہیں جا سکتا، ملک کبھی بھی نہیں جا سکتا. وہ ایسے ہی ہوگا کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے آپ پورے ملک کو داؤ کے اوپر لگا دیتے ہیں. تو اس کے اوپر آصف علی زرداری صدر مملکت تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین تھے. انہوں نے اپنا 5 سال آپ نے مختلف مراحل کے اوپر دیکھا ہوگا جہاں پر جو سول ملٹری ریلیشن شپ سے جہاں پہ ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوا، انہوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کر کے ملک کو آگے لے کے گئے. ایک روایت بنائی گئی، 18ویں ترمیم لے کے آئے گئے، اور اس حوالے سے جب دوسری گورنمنٹ آئی میاں نواز شریف صاحب کی، تو وہ ایک تسلسل جو تھا وہ قائم و دائم رہا اور چلتا رہا. اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب وہاں پر GHQ میں جاتے ہیں، 8 گھنٹے بریفنگ لے رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ پیپلز پارٹی ہے جو ایک لائن آف ایکشن دیتی ہے. آج اگر آپ کے تعلقات ایران کے ساتھ اچھے ہوئے ہیں تو یہ اس میں کاوش یہ سمجھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس میں بھرپور ہے. اس میں ملٹری الائنس جو تھا ہمارا، اس کے ساتھ ہم نے جو کیانی صاحب تھے، ایک اچھے طریقے کے ساتھ ہم نے جو ہمسایہ ممالک چائنا ہے، سی پیک ہمارے دور سے شروع ہوا ہے، تو ہم نے ایک کوشش کی ہے اس کو اڈاپٹ کرے اور ملک کو آگے لے کے چلنے کی کوشش. ٹھیک ہے. میں ذرا جنرل صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. جنرل صاحب غلام مصطفیٰ صاحب، سر یہ جو سول ملٹری ریلیشن شپ ہے یہ صرف سول حکومتوں کو فائدہ نہیں ہے، اس کا فائدہ ملٹری عسکری قیادت کو بھی ہے، انسٹیٹیوشنز کو بھی ہے. اگر سول حکومت مضبوط ہوتی ہے، سسٹم مضبوط ہوتا ہے، ادارے مضبوط ہوتے ہیں، اور اسی طرح معیشت مضبوط ہوتی ہے، تو اس کا فائدہ فوج کو بھی ہے اور اداروں کو بھی ہے اور ملک کو بھی ہے. تو کیا وجوہات ہے سر کہ یہ ٹکراؤ ہوتا رہا ہے بہت عرصے سے؟ دیکھیے، ایک تو ڈاکٹر صاحب ہمیں ایک مشکل کام ہے، لیکن اپنی جو تاریخ ہے ہمیں اس کو درست کرنا پڑے گا. دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں، چاہے وہ امریکن آرمی بھی ہے وہاں پہ، اگر آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب فیصلہ کرتا ہے تو کرنے سے پہلے وہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اپنے اعتماد میں لیتے ہیں. آپ سینٹ کام میں چلے جائیں یا انڈو پیسیفک کمانڈ میں چلے جائیں تو وہ بذات خود آپ کو ایک پوری حکومت نظر آئے گی وہاں پہ. فارن آفس بھی ان کے ساتھ ہے، سب وہ مل کے بیٹھ کے جو قومی مسائل ہیں یا قومی سیکیورٹی کے مسائل ہیں ان کو انالائز کرتے ہیں، ان کے فیصلہ سازی ہوتی ہے. کہیں اختلاف ہوتا ہے، کہیں وہ ایک ساتھ چلتے ہیں. صاحب جو فیصلے ہو جاتے ہیں پھر ساتھ مل کے ساتھ چلتے ہیں. ایشو تب بنتا ہے کہ جب آپ ایک خاص نقطہ نظر سے اپنے جو قومی مسائل ہیں ان کے بارے میں آپ کا ذاتی نقطہ نظر کچھ اور ہو اور قوم کا نقطہ نظر کچھ اور ہو. اب آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں جس 4th جنریشن وارفیئر، 5th جنریشن وارفیئر، اس میں جو رسپانسبلٹیز ہیں جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ڈیفائن تو ہیں لیکن اب وہ بلرڈ ہو گئی. اب گرے ایریاز بہت سارے آ گئے ہیں. کئی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ شاید فوج کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، لیکن آج کے دور میں، آج کی لڑائی میں فوج کو کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر آدمی ہر جگہ پہ اس وقت ہم وی آر ان اسٹیٹ آف وار. اگر اس چیز کو ہم سمجھ جائیں اور ہم ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے ان کی رائے لیں اور ان کو یا تو ان کی بات مان لیں یا انہیں کنونس کر دیں کہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے، آپ دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں بنے گا. فوج پاکستان نے جب بھی کوئی قدم اٹھایا ہے، کئی دفعہ وہ نظر آتا ہے یہ قدم شاید غلط تھا، لیکن اس وقت جو قدم اٹھایا گیا ان کے انوائرمنٹ میں، اب جب جنرل پرویز مشرف نے ٹیک اوور کیا، اس سے پہلے جنرل جہانگیر کرامت کو ہٹانے کی وجہ یا ان کو ریزائن کرنے کی وجہ صرف یہ تھی
کہ انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ایک آئیڈیا پیش کیا تھا اس کا. آج اگر آپ دیکھیے تو گزشتہ جو حکومت تھی اس سے پہلے بھی اس پارٹی کی حکومت تھی, انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنائی اور اس کو ایکٹیو بھی کیا اور اس کو چیئر بھی کیا پرائم منسٹرز نے. اگر اس وقت یہ چیز جب جہانگیر کرامت صاحب نے جب یہ بیان دیا تھا غلط تھا, تو آج وہ کیسے ٹھیک ہو گئی؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ہر چیز کو لے کے اپنے خلاف یا اپنے ذات کے خلاف اس کو لے کے بیٹھیں, چاہے وہ فوج ہے چاہے وہ ہمارے سول ادارے ہیں, اگر ہم اس کو ایک قومی نقطہ نگاہ سے دیکھنا شروع کریں گے, جس طرح بھی قریشی صاحب بھی فرما رہے تھے, تو جب آپ قومی نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو کئی دفعہ فوج کی سوچ شاید آپ کو صحیح نہیں لگے گی اور کئی دفعہ سول اداروں کی سوچ صحیح نہیں لگی. اگر دونوں مل کر ایک سوچ ڈیولپ کریں گے اپنے مشورے سے, تو وہی پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے. میں ناظرین اس سے پہلے کہ آغا مسعود صاحب کمنٹس میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا, پھر واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. جی آغا صاحب کیا کہتے ہیں سر, کس کا قصور ہے یہ؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے بلایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں نے اپنی حیثیت کو سمجھا ہی نہیں ہے. دیکھیے ملک چلانے کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ سیاستدانوں پہ ہوتی ہے. وہی الیکشن جیتتے ہیں, وہی پارلیمنٹ میں آتے ہیں, وہی لیجسلیشن کرتے ہیں. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاستدان جب یہ الیکشن جیت کر آتے ہیں تو ان کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ جو الیکشن میں انہوں نے پیسے خرچ کیے ہیں وہ اس کو کسی طریقے سے ریکور کیا جائے. وہ اپنے سیکریٹری سے بلا کے کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں, مجھے بتاؤ کہاں سے ہمیں پیسے ملیں گے جس سے ہم اپنی نقصان کو پورا کریں, ان کا نقصان. تو آپ ہمیں بتائیے کہ ایک پاکستان کا جو کلچر ہے فیوڈل ہے اور ٹرائبل ہے, اور اس فیوڈل ٹرائبل کلچر میں جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو ہم کم از کم یہ تو امید رکھتے ہیں کہ گڈ گورننس ہوگا, لیکن وہاں پر وہ بھی نظر نہیں آتا. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ ایک بہت بڑی مطلب یہ کالم لکھے گئے کہ سویلین سپرمیسی ہونی چاہیے. اب سے سویلین سپرمیسی کیسی ہوتی ہے؟ یا تو گڈ گورننس ہو, رول آف لا ہو, کانسٹیٹیوشن پر عمل کیا جائے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس ہو. جب آپ مجھے بتائیے جب سویلین گورنمنٹ یہ ساری چیزیں نہیں کر پاتی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بدنام بھی ہوتی ہیں اور یہ ہے کہ تنقید کا نشانہ بنتی ہیں. پاکستان کا بنیادی مسئلہ یہ دیکھیے سول اور ملٹری ریلیشن شپ کے بارے میں جو میں نے پڑھا ہے, جو اب تک میں نے جو چیزیں پڑھی ہیں اس میں جمشید مارکر کی بھی حال ہی میں کتاب آئی ہے, حسن عسکری کی کتاب آئی ہے, اسٹیفن کوہن کی کتاب آئی ہے, عائشہ جلال کی کتاب آئی ہے, اور پھر عائشہ صدیقی جو خود بھی اکاؤنٹس ملٹری اکاؤنٹس میں تھیں. لیکن سب نے لکھا ہے کہ یہ جو پولیٹیشنس ہوتے ہیں ان کی گورننس بڑی پور ہوتی ہے, اور پھر یہ ہے کہ یہ اپنے مفادات میں کام کرتے ہیں. پھر ان کے خاندانی تعلقات جو ہے نا, اپنی خاندانی حیثیت کو یہ برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس میں ملک کا مفاد تو پیچھے چلا جاتا ہے اور ان کے ذاتی مفادات سامنے آتے ہیں. درانی صاحب, یہ جو ہمارے سیاسی قیادت ہیں, یہ معذرت کے ساتھ جو ہم نے پڑھا ہے وہ اکثر بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو پولیٹیکل پروسیس سے نہیں آئی ہے. لیکن جناب پاکستان کی سیاست کے اندر نئے چہرے جب بھی متعارف ہوئے ہیں وہ فوج نہیں ہے. شاید فوج کی مختلف انٹرونشن جن کا صحیح اور غلط ہونے پہ ابھی ہم ڈسکشن نہیں کر سکتے, غلطی کس کی وہ وقت اس کے لیے پھر ایک شرائع صدر چاہیے ہوتا, لیکن وجہ جو بھی کوئی تھی, لیکن نئے لوگوں کو لا کے ملک میں نئی قیادت متعارف کرانے کا جتنا کام ہوا ہے وہ فوجی ادوار میں ہوا ہے. ورنہ میرا خیال ہے کہ آج تک جو چند خاندان تھے ان کی چوتھی اور پانچویں دوتے پوتے اور پڑ پوتے جو ہیں وہ اس وقت اپنے آپ کو سیاست کا حقدار سمجھ رہے ہوتے. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں اگر 10 سال حکومت منتخب رہ جائے تو ان 2 یا 3 خاندانوں کی تیسری جنریشن تک جو ہے وہ ان کی اپنی بنائی ہوئی پارٹیوں کے عہدوں کے اوپر نافذ ہو جاتی. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تنوع ہے یا ایک ایسی قیادت جو کہ نئی قیادت پاکستان میں متعارف کرائی تو وہ فوج نہیں کرائی. بھٹو صاحب ہو جائیں, نواز شریف صاحب ہو جائیں, یا آگے ہماری طرح کے کئی لوگ ہو جائیں کہ جنہوں کو ادروائز سیاستدان کبھی بھی سیاست میں نہ آنے دیتے. میں خود سیاست میں تھا لیکن مجھے آنے کا موقع اس لیے مل گیا کہ
کے سیاستدانوں کا مکمل ہولڈ نہیں تھا کہ وہ اپنے خاندانوں کو امپوز کریں. فوج کا یا کوئی بھی ادارہ جو اس ملک کے اندر موجود ہے، جو اس ملک سے محبت کرتا ہے، اس کی یہ یقینی خواہش ہوتی ہے کہ حکومت کرنے والا ایک ادارہ جو کہ بیسیکلی پارلیمنٹ اور منتخب افراد ہوتے ہیں، وہ بھی ایک ادارہ جاتی کیفیت کے اندر ڈیولپ ہو، تاکہ کوئی وزیر اعظم یہ نہ سمجھے کہ وہ قانون سے بالا تر ہے. آخر میں ایک بات کہہ دوں کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، امریکہ ہو، روس ہو، یو کے ہو، وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی فیصلہ سازی کے اندر جو ویٹیج ہے، جو سے ہے، وہ کتنے پرسنٹ ہوتی ہے. میں تمام سیاستدانوں کو بتاتا بھی ہوں، آپ کبھی بھی چیک کر لیں کہ پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ کہیں بھی فرد یا چند افراد کے اوپر نہیں، ملک کے تمام اداروں کے تعاون اور ان کی باہمی معاونت سے. ٹھیک. اور ظاہر ہے پوری دنیا میں ہم نے دیکھا یہ بھی کہ لوگوں کے چلے جانے سے اپر لیول پر اہم پالیسیاں تبدیل نہیں ہوتی ہے. جنرل عوان صاحب، کیا وجوہات ہے؟ یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. میں چاہوں گا کہ کیا وجوہات ہے کہ چلے ہم تو دیکھتے ہیں فوج کی طرف ذرا سا بھی کوئی آپ کے سیلاب آ جائے، ایون پانی تھوڑا سا زیادہ برس جائے، کوئی اور مسئلے ہو جائیں، سیکیورٹی کے میٹر ہو، کچھ اور میٹر ہو، ہر مسئلے پہ پاکستان کی عوام بحیثیت عوام فوج کی طرف دیکھتی ہے، بڑا اعتماد ہوتا ہے ان کو. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں سر، بین الاقوامی طاقتیں، بڑی طاقتیں جو مختلف ممالک ہیں جو دنیا میں ہیں، وہ بھی آپ کی آرمی چیف کی طرف دیکھتے ہیں. کیا وجوہات ہے کہ سویلین حکومت کے ساتھ وہ تعلقات تو رکھتے ہیں، ملتے تو ہیں، لیکن ان کا جو ان کا سارا انحصار ہوتا ہے وہ آرمی چیف کی طرف ہوتا ہے؟ کیوں؟ ڈاکٹر صاحب، یہ تو ایک پرسیپشن ہے جو کریٹ کر دی گئی ہے. یقیناً ملتے ہیں، لیکن اس کی پالیسی سازی کس نے کرنی ہے؟ اگر آپ ہماری تاریخ دیکھیں تو پھر بات وہیں سے شروع ہوگی کہ اگر اداروں کی کیپیسٹی بلڈ کی گئی ہو. پہلے میں ملک کے اندر کے جواب دیتا ہوں. اگر ملک کے اندر اداروں کو فعال بنایا جائے تو پھر پاکستان آرمی واپڈا میں نہیں آئے گی، پھر پاکستان آرمی ریلوے میں نہیں آئے گی، پھر پاکستان آرمی محکمہ نہر کی نہریں صاف کرنے نہیں آئے گی، پھر وہ پولیو کے قطرے بلانے نہیں آئے گی، پھر آرمی الیکشن کرانے میں نہیں بلانی پڑے گی، پھر آرمی کو یہ جو گھوسٹ سکولز کے سروے کے لیے نہیں بلایا جائے گا. کیونکہ اداروں کی کیپیسٹی، ادارے پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں، اور ان کی جب کیپیسٹی نہیں ہوتی اور ملک میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر ہم اداروں کو بلا لیتے ہیں، آرمی کو بالخصوص، جو آپ نے سوال کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ڈیزاسٹر ریلیف پاکستان آرمی کی ڈیوٹی ہے. وہ آئیں گے، تمام کام بڑے فخر سے کریں گے، چاہے وہ زلزلہ ہو، چاہے وہ سیلاب ہو، چاہے خدا نخواستہ کوئی اور ہو، یا اندرونی یا بیرونی سیکیورٹی یا دہشت گردی ہو. تو پاکستان آرمی کا جنرل سے لے کے سپاہی تک ہر آدمی خوشی سے اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے. لیکن جو پہلی 6 ڈیوٹیز میں نے گنی ہیں، یہ اداروں کا فیلئر ہے، جس کی وجہ سے ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ آرمی کو بلانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ملک کے اندر ہر ادارہ آرمی کی طرف دیکھتا ہے یا عوام آرمی کی طرف دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں جتنی ملک میں دہشت گردی ہوئی ہے، اس کے مقدموں کی فوری ٹرائل اور سزا دینے کے لیے اور وٹنسز کی پروٹیکشن کے لیے بھی آپ کو فوجی عدالتیں لگانی پڑی. اچھا، باہر والے اس لیے دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اگر باہر سے کوئی سیکرٹری خارجہ امریکہ کا آتا ہے اور وہ آرمی چیف سے ملتا ہے، تو میں کہوں گا یہ ہماری جو سول گورنمنٹ ہے اس کے غیر فعال ہونے کی نشاندہی ہے. وہ یہ قدغن ان پہ لگا سکتے ہیں کہ فورن سیکرٹری کا پاکستان آرمی سے ڈیفنس سیکرٹری تو مل سکتا ہے، فورن سیکرٹری یا جان کیری وغیرہ آ کے یا ہیلری کلنٹن یا مائک پومپیو نہیں ملیں گے. اس کا فیصلہ حکومت وقت نے کرنا ہے. اسی طرح پاکستان آرمی کا نہ کوئی سیپریٹ ایجنڈا رہا ہے کبھی، نہ ہے، نہ پاکستان آرمی نے فورن پالیسی ٹیک اوور کی ہے، نہ وہ بناتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ فورن پالیسی پاکستان آرمی بنا رہی ہے، جبکہ وہ صرف ادارتی انپٹس دیتے ہیں. وہ یہ سول حکومت سے جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں
کہ یہ ممالک فوجی اعتبار سے ہمارے لیے اہم ہیں، یہ ممالک ریجن میں یا انٹرنیشنلی ہمارے لیے سیکیورٹی کے پرابلمز کریٹ کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں، تو جب اپنی پالیسی بنائیں تو ان ریکمنڈیشن کو مد نظر رکھیں. لیکن انفارچونیٹلی تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جی فورن پالیسی تو پاکستان آرمی ہی بنا رہی ہے. اب میں 2 ایشوز اور صرف جلدی سے ہائی لائٹ کر دیتا ہوں جو آپ نے جنرل مصطفیٰ نے پہلے بات کی تھی کہ پاکستان آرمی کے اندر جب تک کوہیژن نہ ہو اور اپنی اعلیٰ کمانڈ پہ اعتماد نہ ہو اس وقت تک نہ آرمی پرفارم کر سکتی ہے، نہ وہ یونٹی آف کمانڈ رہتی ہے، نہ وہ جان دینے والی لائلٹی ملتی ہے. وہ کب ہوگی؟ جب ان کا اپنے بالا کمانڈر پر اعتماد ہوگا. لیکن اگر اس کو آپ مشکوک بنا دیں گے، ذوالفقار علی بھٹو نے جب وقت سے پہلے انتخابات کرائے تو ملک میں انتخابات میں دھاندلی کا شور مچا، یہ جماعتوں نے ان کے خلاف ایجیٹیشن اور ایک موومنٹ شروع کی، اور جب وہ بہت بڑھ گئی تو لاہور میں آرمی کو کہا گیا کہ ان پر فائر کریں اور کنٹرول کریں، جہاں 2 سینئر آرمی آفسرز نے ریفیوز کر دیا کہ ہم عوام پر گولی نہیں چلائیں گے. اب آرمی چیف کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ حکومت وقت کے خلاف ایجیٹیشنز اور ہنگامے ہو رہے ہوں اور پاکستان آرمی کو بلایا جائے اور خود پاکستان آرمی کے اندر سے لوگ ریفیوز کر دیں کہ ہم گولی نہیں چلائیں گے، تو اس وقت کا آرمی چیف کس سچویشن میں ہوگا. صرف آخری بات، اگر کمیونیکیشن گیپ نہ ہو سول گورنمنٹ اور ملٹری میں، اور مل بیٹھ کر نیشنل سیکیورٹی کونسل اور ڈی سی سی جو ڈیفنس کمیٹی ہے کیبنٹ کی، وہ اس لیول پہ اگر ڈسکشنز ہو جائیں تو یہ کبھی غلط فہمیاں پیدا نہیں ہوں گی، ایسی چیزیں نہیں ہو سکیں گی. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، واپس آتا ہوں اور پھر میں تسنیم احمد قریشی صاحب کی طرف آؤں گا، جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، پھر جناب آغا مسعود صاحب. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. تسنیم احمد قریشی صاحب، گفتگو میں سامنے بات آ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے سویلین حکومت نے اداروں کو کمزور کیا، پولیٹیسائز کیا. سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ جنرل صاحب نے ابھی جتنی گفتگو کی ہے وہ سول ملٹری جو تعلقات ہیں اس کو خراب کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے. لیکن میں یہاں پہ کچھ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے حوالے سے بات کی ہے کہ انہوں نے وہاں پر فائرنگ کا حکم دیا 77 میں، تو ایسی قطعاً کوئی بات نہیں، یہ سنی سنائی باتیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں جو ہیں یہ دل شکنی کی بات ہے. تو اس حوالے سے دوسری بات سوات آپریشن کے حوالے سے جو بات کی ہے میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا کہ سوات آپریشن جب پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی ہے، سب سے پہلے جو فرسٹ ہینڈ جو کام ہوا ہے وہ سوات آپریشن تھا. اور آپ کو پتہ ہے ہماری گورنمنٹ نے 30 لاکھ لوگوں کو جو وہاں سے شفٹ کیے اور وہاں پہ آپریشن کیا، اور میں سمجھتا ہوں اس میں جہاں یہ ہمارا ادارہ تھا فوج نے وہ بھرپور آپریشن کیا. اور جب تک بیک نہ ہو، پولیٹیکل بیک نہ ہوتی تو اس وقت آپ کا آپریشن کامیاب قطعاً نہیں ہونا تھا. تو اس میں سمجھتا ہوں یہاں کچھ خرابیاں ہیں، کچھ اچھائیاں بھی ہیں، اس کے اوپر ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے تھا. تو جنرل صاحب تو ون وے چل گئے ہیں نا پورے کو پورے. تو میں دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں آپ کے ٹی وی چینل میں آپ کو بتاؤں گا آپ کی تاریخ درست نہیں ہے. اعظم ISI کے جی میں ابھی تاریخ کی باتیں بھی کسی دن پروگرام میں کریں گے انشاءاللہ، وہ ایک دن رکھیں گے اس میں تاریخی باتیں کریں گے. تو اس لیے تو میں دوسری بات کر رہا ہوں، ابھی یہ چل رہی ہے سامنے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں. میں بھی وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ISI کے دفتر میں گئے ہیں، ان کا بڑا استقبال ہوا ہے. تو یہ اچھی چیزیں ہیں. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. میں چھوٹی سی آپ کو بات بتاتا ہوں. یہ 6 ستمبر کو جو وزیر اعظم صاحب نے خطاب کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ PTI کے تھے، تو انہوں نے جنرل صاحب کا جس طرح نام لیا ہے اسی طرح انہوں نے آرمی چیف ان کا جو ہمارے آرمی چیف ہے ان کا نام لیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں. ان کو ہمارا جو پاکستان کا کلچر کچھ اور آپ برطانیہ کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے جہاں پہ صاف کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر لوگوں نے آبجیکشن کیا ہے، یہاں پہ لوگوں نے ہمارے سوال کیا کہ یار یہ کیا بدتمیزی ہے، آرمی چیف کو کمر باجوا کہا گیا ہے.
آرمی چیف، اور جو ہمارے جسٹس صاحب ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، وہ ثاقب نثار کو میں نے کہہ دیا، یہ وہ چیزیں ہیں سٹارٹ میں جس سے غلط فہمیاں بڑھتی ہیں، صرف انا کی باتیں ہو جاتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن عوام ایک ایک چیز نوٹ کر رہی ہے. جو آپ کا میڈیا اتنا فاسٹ ہے، وہ ہر چیز کو آپ عوام نوٹ کر رہے ہیں، آپ کی گفتگو کو، میری گفتگو کو، جنرل صاحب کی گفتگو. اور اسی طرح آپ اگر دیکھیں، میں یہاں پہ آخری بات کروں، ناراض رہا تو میں بات کروں. حمید گل صاحب اپنی وفات سے 6 مہینے پہلے انہوں نے کہا میں نے IGI بنائی ہے، میں نے بنائی ہے IGI، ہمارے یہ تحفظات تھے، ہم نمائشی کو لے کے آئے تھے. تو لیکن میں سمجھتا ہوں یہ رول ہے آپ کا، یہ کردار ہے جس کو آپ ہسٹری کی بات ہے نا، آپ ہسٹری کہہ رہے ہیں، ہم بھی آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ماضی کو ہم بھولیں، فیوچر کو ہم بہتر کریں. یہ اسی میں بچت ہے سب کی. ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے. میں ذرا سا غلام مصطفیٰ کو، ٹائم ذرا لمیٹڈ ہے میرے پاس، آپ نے اس کو ایک یونٹی کی صورت میں ہو کر آپ نے ان کو جواب دینا ہے. ٹھیک ہے میں ذرا سا آتا ہوں جناب مصطفیٰ صاحب کے پاس، میرے پاس آپ کے پاس ٹائم ہے، پھر آغا صاحب کے لیے. سر اگر فوج جو ہے وہ سیلاب میں بھی ہے، فوج جو ہے زلزلے میں بھی ہے، فوج خارجہ پالیسی میں بھی ضروری ہے کیونکہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ان کا کنسرن بھی ہے، فوج قومی معاملات میں بھی خود بلاتے ہیں پولیٹیشنز، سیاسی معاملات میں بلاتے ہیں، اور بہت سارے میٹرز ہیں اس میں بلاتے ہیں، فوجی عدالتوں کی بات ہوئی. تو کیوں نہ سر نیشنل سیکیورٹی کونسلز پہ اعتراض کے بجائے فوج کا ایک آئینی سیاسی رول جو ہے وہ کردار جو ہے وہ طے کر دیا جائے آئینی طور پر، تاکہ فوج سیاست میں اپنا رول ادا کر سکے. کیا یہ ممکن ہے؟ بہتر ہے؟ دیکھیے یہ فیصلہ تو ہماری سیاسی قیادت نے مل کے بیٹھ کے کرنا ہے کہ کیا یہ ہو جانا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. میں اپنی رائے دے سکتا ہوں. دیکھیے جن ممالک نے بھی جس قسم کے حالات سے ہم دوچار ہیں کام کیے آگے، تو وہاں پہ فوج کو اپنے ساتھ ملا کے رکھا ہے، اور فوج کو ایک رول دیا ہے اور ساتھ ملا کے رکھا اور ساتھ چلے ہیں اور آگے گئے ہیں. ایک تو قریشی صاحب بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے. میں صرف یہ کہہ دوں کہ میں اس وقت اعجاز شاید اس وقت بہت جونیئر تھے، فوج میں نہیں آئے تھے، میں اس وقت سینئر میجر تھا جس وقت ان 2 بریگیڈز کو آرڈر ملا تھا، انہوں نے ریفیوز کیا تھا. تو یہ ایک حقیقت ہے. اچھا ہے یا برا ہے وہ خیر تاریخ فیصلہ کر لے گی ہماری. ایشو دیکھیے ہم بار بار جب یہ بات کرتے ہیں، اب میں آپ کو ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں. سی پیک کا جب مسئلہ آیا تو ابھی جنرل راحیل اس پہ بات نہیں کرتے، لیکن جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جنرل راحیل نے جا کے پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کی کہ دیکھیے یہ سی پیک بہت بڑا اعلیٰ منصوبہ ہے پاکستان کے لیے، اس کو آپ چلائیے، لیکن اس کو ایک آرگنائزیشنل سٹرکچر دیں جو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے فیصلے کر سکے اور جس کی اوور سائٹ ہو پولیٹیکل اس کی. انہوں نے کچھ تجاویز دیں، وہ تجاویز دیں تو پرائم منسٹر نے اس کو کہا بالکل ٹھیک ہے ہونا چاہیے. انہوں نے ڈار صاحب کو بلایا، انہوں نے کہا ڈار صاحب یہ کیجئے کام. وہ مہینے کے بعد جب دوبارہ چیک کیا گیا تو پھر ڈار صاحب کو بلایا گیا، انہوں نے کہا جی میں سوری یہ ہو گیا، ووٹر کھاتے رہے. اخیر میں تنگ آ کے جنرل راحیل پیچھے ہٹ گئے اس سے. میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں، آج پھر ایک اس پہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے، مختلف بیانات آ رہے ہیں. اگر ہم پہلے دن سے انہوں نے اگر کوئی رائے دی تھی، یا تو بیٹھ کے ان کو کہتے جنرل راحیل یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، یا ہم نہیں ایگری کرتے اس سے، جنرل راحیل کو کنونس کر لیتے، یا فوج کی طرف سے ایک بڑا ڈیلیبریٹلی، کیونکہ فوج میں جو فیصلہ سازی ہے بڑی سٹرکچرڈ ہے، ڈیولپ ہوتا ہے، تھاٹ پروسیس نیچے سے لے کے اوپر تک جاتا ہے، وہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں. اور جب وہ ایک رائے لے کے گئے تھے ان کے پاس تو پہ غور کرنی چاہیے تھی. اگر وہ رائے ٹھیک تھی اس کو اڈاپٹ کرتے تو آج جن مشکلات کا شکار ہے پاکستان کی، ایک بہت بڑا منصوبہ پاکستان کے لیے، ان مشکلات کا شکار بھی نہ ہوتا. اب کنٹروورسی جو نکل رہی ہے اس روز کے حساب سے ہم اس سے بھی باہر نکلتے. مقصد میرا کہنے کا پھر یہی ہے کہ مل کے کرنا پڑے گا کام. یہ ہم یہ نہیں برداشت کر سکتا پاکستان ابھی، اور یہ جو مہم جوئی ہے سول حکومت کی طرف سے، یا اگر ہم سمجھتے ہیں کہ فوج ٹیک اوور کر کے کام کر لے گی، تبھی میں سمجھتا ہوں کہ اب اس سے ہم بہت آگے نکل گئے ہیں. آج کے دور میں مل کے بیٹھ کے فیصلے کرنے پڑیں گے، اور فوج کو آپ اپنی فوج ملکی مفاد میں، جی ملکی مفاد میں، نیشنل انٹرسٹ میں، کسی ملک کے انٹرسٹ میں نہیں، کسی ادارے کے ذاتی انٹرسٹ میں نہیں. آغا مسعود صاحب آخری کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں بڑا فہم رکھتے ہیں، بڑا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، وہ فوج کے ساتھ مل کے دیکھیے انہوں نے ظاہر بھی کر دیا، وہ گئے بھی، ان کے ساتھ کتنا اچھا انٹریکٹیو ہوا.
8 گھنٹے کا. اچھا اب یہ لوگ جو ہے اس پہ بھی تنقید کر رہے ہیں. دیکھیے پاکستان ایک نیگیٹو سوسائٹی ہے. اب تنقید کر رہے ہیں کہ 8 گھنٹے کیا بات ہوئی. آپ ان سے پوچھئے کہ بھٹو صاحب جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں کتنی مرتبہ جاتے تھے ان سے ملنے کے لیے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی فوج کو جو ایک ہی انسٹیٹیوشن پاکستان میں رہ گیا ہے اس کو ہمیں تحفظ دینا چاہیے. اور آپ یقین کیجئے کہ جو پاکستان کی فوج کے خلاف بات کرتے ہیں وہ انڈین نیریٹو ہے. انڈین نیریٹو یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کو بدنام کرو, عوام میں اس کی بے توقیری کرو, اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو اسپیس کریٹ ہوگا اس سے انڈین ایجنٹ اور انڈین لابی جو ہے وہ کام کرے گی. آپ مجھے بتائیے کہ آرمی اور پولیٹیشین اگر مل کے کام نہ کریں. پومپیو آئے, سی آئی اے کے ڈائریکٹر رہے تھے, بڑی پوسٹ ہوتی ہے یہ سی آئی اے کی. یہ آئے اپنے ساتھ جنرل جوزف کو بھی لے کر آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں ترقی ہوئی ہے, جہاں جہاں سیاسی استحکام ہوا ہے, وہاں فوج اور سول مل کے کام کرتے ہیں. ڈیگال سے ایک جملہ اور, ڈیگال سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے نازی ریزسٹنس میں بہت کام کیا ہے, آپ یہ بتائیے کہ اب آپ فرانس کے صدر ہیں, آپ سمجھتے ہیں فوج کا کیا کردار ہوگا. اس نے کہا کہ ایک بات یاد رکھیے کہ اگر کسی ملک میں قومی فوج نہیں ہوگی تو دشمن کی فوج ہوگی. فوج کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وقت بالکل ختم ہوتا ہے. ایک جملہ ہے سر, وہ کہتے ہوئے میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ فوج سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے معیشت ہو, خارجہ پالیسی ہو, قومی سلامتی کا مسئلہ ہو, ٹیررزم ہو, ایون آئین میں بہت ساری چیزیں ہیں, وہاں فوج کا کردار موجود ہے. اب یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ جب فوج کا کردار, اور خاص طور پہ اس ایسے علاقے میں جہاں اس خطے میں جہاں فوج کا بہت اہم کردار ہے, جہاں بین الاقوامی طاقتیں خود فوج کو اہمیت دیتی ہیں, وہاں سویلین حکومتوں کو یا سویلین قیادت کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ان کی ایسی غلطی ہے کہ جس کی بنیاد پہ نہ تو عوام کا اعتماد ان پہ ہوتا ہے اور نہ باہر کی جو دنیا ہے وہ ان پر اعتماد کرتی ہے. تو یقیناً فوج اور سول حکومت مل کر اگر چلیں گی تو نہ صرف یہ فوج کے لیے بہتر ہے, سول حکومت کے لیے بہتر ہے, سسٹم کے لیے بہتر ہے, بلکہ اس ملک کے لیے بھی بہتر ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.